السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، صدق الله مولانا العظيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری عزیز ماں بہنوں، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے گناہوں کی نحوست کو پہچان جائیں۔ گناہوں کی نحوست اور نجاست کی وجہ سے انسان کے اعمال کے اندر کمی پیدا ہو جاتی ہے، فقدان ہو جاتا ہے۔ بندہ اپنی منمانیاں کرنے لگتا ہے اور اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے اور اپنے آپ کو کاہل اور سست بنا لیتا ہے عبادت کے معاملے میں۔ اسی لیے فرمایا گیا، سورہ جاثیہ کی 23ویں آیت ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی، اس کا مفہوم ہے کہ کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا۔ یعنی بندہ اچھے طریقے سے جان سکتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے، جو کچھ کی زندگی گزار رہا ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں میں ہے، اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا جو ہے اللہ کی عبادت سے روگردانی بھی کرتا ہے اور عبادت کے معاملے میں بہت کاہل اور سست ہوتا ہے۔ اس تعلق سے بندے کو جو ہے اسے جان لینا چاہیے کہ اس کے لیے بندے کو کیا کرنا ہے۔
یعنی ولی اس کو کہتے ہیں، اللہ کی ولایت جسے حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کا فرمان بردار اور نیک بندہ ہوتا ہے۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہتا ہو۔ قرآن مجید نے ان الفاظ میں کہہ دیا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، ان اولیاءہ الا المتقون، سورہ انفال کی 34ویں آیت ہے۔ اس کا مفہوم ہے اس کے ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، یعنی عبادت گزار ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو بندہ جب بھی اس کے دل کے اندر بات پیدا ہو اس قسم کی، تو استغفار کی کثرت کرے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے آپ کو عبادت کے اندر مشغول کرا لے۔ اور سب سے اولین ہدایت اس بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ کے سچے بندے جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، صوفیہ کہا جاتا ہے اور مشائخ کہا جاتا ہے، ان کے صحبت میں ہو جائے، ان کے تابع ہو جائے، ان کے ساتھ رہ کر ان کی فرمان برداری کرتے ہوئے اللہ کی عبادتوں کے اندر لگا رہے۔ گناہوں کی نجاست کیا ہے اس کا آپ کو علم ہے۔ امید ہے کہ یہاں تک بات آپ کے ذہن میں پہنچ چکی ہوگی۔ یہاں تک تو تمہید تھی، ابھی عاجز اصل مضمون سمجھانا چاہتا ہے، لہٰذا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ ابھی عاجز تفصیل بتانا چاہتا ہے۔ گناہ باطنی اعتبار سے نجاست کی مانند ہوتا ہے، چنانچہ ہم جس عضو سے بھی گناہ کرتے ہیں ہمارا وہ عضو باطنی طور پر ناپاک ہو جاتا ہے۔ گویا آنکھ نے غلط دیکھا تو آنکھ ناپاک ہو جاتی ہے، کان سے غیبت سنی تو کان ناپاک ہو گئے، ہاتھوں سے چوری کی تو ہاتھ ناپاک ہو گئے، پاؤں سے غلط کام کے لیے چل کر گئے تو پاؤں ناپاک ہو گئے، شرمگاہ سے بدکاری کی تو شرمگاہ ناپاک ہو گئی۔ لیکن اگر سراپا گناہ میں مبتلا ہو کر بھی توبہ تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پاک فرما دیں گے۔ یعنی گناہوں کو کر کے بندہ جو ہے اپنے بدن دھو لے، غسل کر لے، آنکھ سے برائی دیکھی تھی وہ آنکھ دھو لے، ہاتھوں نے چوری کی تھی ہاتھ دھو لے، دماغ میں گندے باتیں سوچ رہا تھا سر دھو لے، زنا بدکاری کیا تھا تو شرمگاہ دھو لے پانی سے، تو یہ پاکی جو ہے وہ اصل میں پاکی نہیں کہلائے گی۔ بندہ جو کام کیا ہے اس کی تلافی ہو، اس کے تعلق سے پروردگار کے آگے ہاتھ پھیلا کر جو ہے توبہ کرے، دعا مانگے، گڑ گڑائے، اپنے گناہوں سے توبہ تائب ہو جائے، یہ اصل میں پاکی کا ذریعہ ہے۔ ورنہ آپ بار بار بھی غسل کریں، بار بار بھی سارا بدن دھو لیں، مگر وہ حصہ جس سے گناہ ہوا ہے ناپاک کا ناپاک ہی رہے گا۔ اگر 100 مرتبہ بھی دھو لیا جائے تو ناپاک کا ناپاک ہی رہے گا۔ اب وہ پاکی کرنا ہے، اس ناپاکی کو دور کرنا ہے تو بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، گڑ گڑائے،
تب اللہ رب العزت جا کر جو ہے اس کے گناہ کیے ہوئے اس کے بدن کو، اس کے اعمال کو درست کریں گے۔ نجاست کے اندر بہت بدبو ہوتی ہے۔ سراپا گناہ میں مبتلا ہو کر بھی بندہ توبہ طائب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پاک فرما دیں گے۔ نجاست کے اندر بدبو ہوتی ہے، لہذا انسان جن اعضاء سے گناہ کرتا ہے ان اعضاء سے باطنی طور پر بدبو آتی ہوتی ہے۔ اس کی دلیل حدیث پاک میں ملتی ہے۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب آدمی کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت کے ساتھ آنے والے 2 فرشتے اس آدمی کے اعضاء کو سونگھتے ہیں۔ جن جن اعضاء سے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان اعضاء سے ان کو بدبو محسوس ہوتی ہے۔ جیسے بچے ہوئے کھانے کو عورتیں سونگھ کر پتہ لگا لیتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا خراب ہو گیا۔ ذرا سی مہک محسوس ہو تو وہ کہتی ہیں کہ کھانا خراب ہو چکا ہے۔ بالکل اسی طرح فرشتے موت کے وقت انسان کے اعضاء کو سونگھتے ہیں۔ اگر ان میں گناہوں کی بدبو ہو تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس بندے کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں، اور جو توبہ طائب ہونے والا نیکوکار انسان ہوتا ہے اس کے اعضاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ہماری محفلوں میں بے محابہ چلے آ جاتے ہیں اور ان کی نگاہوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بسا اوقات گناہوں کی بدبو بعض لوگوں کو دنیا میں بھی محسوس ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ گناہوں کی یہ بدبو صرف دنیاوی زندگی میں اور موت کے وقت ہی فرشتوں کو محسوس نہیں ہوتی، بلکہ جہنم میں پڑنے کے بعد بھی ان کے اعضاء سے بدبو آتی رہتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو انسان زناکار ہیں جہنم میں ڈالنے کے باوجود ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبودار ہوا نکلے گی کہ سارے جہنمیوں کو پریشان کر دے گی، اور وہ بڑے غصے کے ساتھ اس جہنمی کو دیکھ کر کہیں گے کہ تیرے جسم سے کیسی بدبو نکلی جس نے جہنم کے اندر ہماری تکلیف میں مزید اضافہ کر دیا۔ استغفر اللہ۔ نیکی میں جو خوشبو ہوتی ہے، لہذا نیک لوگوں کے اعضاء سے خوشبو آتی ہے۔ اگر ہم نیکوکار بن جائیں گے تو ہمارے جسم سے بھی باطنی طور پر خوشبو آتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض حضرات کے اندر تو نیکی کی خوشبو اتنی بڑھا دی کہ وہ لوگوں کو ظاہر میں بھی محسوس ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا بچوں کو بھیج کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطروں کو شیشیوں میں جمع کرواتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ام سلیم تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس مبارک پسینے کے قطروں کو جب خوشبو میں ملا لیتی ہیں تو خوشبو کی مہک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ کی دلہنیں بھی وہ پسینہ
بطور خوشبو استعمال کیا کرتی تھیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی شادی تھی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینے کے چند قطرے عنایت فرما دیے۔ جب ان صحابی کی بیٹی نے جسم پر لگایا تو اس سے خوشبو آنے لگی، بلکہ انہوں نے اس میں سے کچھ قطرے اپنے گھر میں رکھ لیے، اس گھر میں بھی خوشبو آنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ صحابہ کرام میں وہ گھر خوشبوؤں والا گھر تھا اور وہی نام سے مشہور ہو گیا۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے چل کر جاتے تھے اس راستے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے جسم سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کان ریح ابی بکر اطیب من ریح المسک، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی جو مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہوا کرتی تھی۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد نبوی میں جاتے تھے تو وہاں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا آپ منہ میں الائچی رکھتے ہیں یا کوئی اور چیز رکھتے ہیں؟ ہم نے اتنی خوشبو کبھی کہیں نہیں سونگھی۔ وہ کہنے لگے نہیں، بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاصم تو اتنی محبت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے کہ مجھے بہت پسند آتا ہے، آؤ میں تمہارے منہ کو بوسہ دے دوں۔ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں میرے منہ کا بوسہ لیا، اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف میں لکھا ہے کہ ایک آدمی رات کو سونے سے پہلے روزانہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا منہ میرے قریب کرو جس سے تم مجھ پر درود پڑھتے ہو، میں اس کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ تو اس آدمی نے اپنا رخسار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کا بوسہ لیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی پورا گھر مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس کے بعد 8 دن تک اس کے رخسار سے مشک کی خوشبو آتی رہی۔ ایک بزرگ خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ لوگ حیران ہو کر پوچھتے تھے کہ آپ کیسی خوشبو لگاتے ہیں کہ آپ کے کپڑے ہر وقت معطر محسوس ہوتے ہیں؟ کسی نے ایک مرتبہ بہت مجبور کیا تو وہ فرمانے لگے کہ میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ اس نے کہا کہ پھر آپ کے کپڑوں سے خوشبو کیسے آتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں کسی گلی میں سے گزر رہا تھا۔ ایک مکان کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ گھر میں کوئی بیمار ہے، تم نیک بندے نظر آتے ہو، اس کو کچھ پڑھ کر پھونک دو، ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اس پر اعتماد کیا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ جب اندر گیا تو اس نے تالا لگا دیا۔
اس کے بعد گھر کی مالکہ سامنے آئی، اس کی نیت میرے بارے میں بہت بری تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں روزانہ تجھے گزرتے ہوئے دیکھتی تھی، میرے دل میں برائی کا خیال پیدا ہو گیا، چنانچہ میں نے آج تجھے اس بوڑھی عورت کے ذریعے گھر بلایا ہے، لہٰذا اب میں گناہ کرنا چاہتی ہوں۔ جب اس نے اپنی نیت کا اظہار کیا تو میں بہت پریشان ہوا، میں نے اس کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور باہر نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہنے لگی کہ اب تالا لگ چکا ہے، اگر نہیں مانو گے تو میں شور مچاؤں گی اور بہتان لگا کر سنگسار کرواؤں گی۔ اب دو باتوں میں سے ایک بات کا انتخاب کر لو، یا تو سنگسار ہونا پسند کر لو یا پھر میرے ساتھ گناہ کا ارتکاب کر لو۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک تجویز ڈالی، تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت ہے، لہٰذا میں ضرورت سے فارغ ہو کر تم سے بات کروں گا۔ اس عورت نے سوچا کہ چلو آمادہ تو ہو گیا ہے، تاہم اس نے مجھے بیت الخلاء کی جگہ دکھا دی۔ میں وہاں گیا تو مجھے بیت الخلاء میں جو گندگی اور نجاست نظر آئی، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم پر اور اپنے کپڑوں پر مل لیا۔ جب میں باہر نکلا تو میرے جسم سے سخت بدبو آ رہی تھی، چنانچہ جب اس عورت نے مجھے دیکھا تو اس کے دل کے اندر مجھ سے نفرت پیدا ہو گئی اور وہ کہنے لگی کہ یہ تو کوئی پاگل ہے، نکالو اس کو یہاں سے۔ یوں میں نے اپنا ایمان بچا کر اس کے گھر سے نکل بھاگا۔ اس کے بعد مجھے پریشانی ہو گئی کہ میرے بدن اور کپڑوں سے لوگوں کو بدبو آئے گی، لہٰذا میں جلدی سے غسل خانے میں پہنچا اور میں نے اپنے بدن کو اور کپڑوں کو خوب دھویا، پاک کیا۔ جب گیلے کپڑے پہن کر میں باہر نکلا تو اس وقت میرے جسم سے خوشبو آنے لگی۔ اللہ اکبر! اور اس کا اصل نام تو کوئی اور تھا، لیکن چونکہ ان کے جسم سے مشک کی سی خوشبو آتی تھی، اس لیے انہیں خواجہ مشکی کہہ کر پکارا کرتے تھے لوگ۔ تو ایک موٹی سی بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نیکی سے جسم سے خوشبو آتی ہے اور گناہ کرنے کی وجہ سے جسم سے بدبو آتی ہے۔ اب ایک اور بات بھی آپ کو جو ہے سمجھ لینا چاہیے، یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی۔ وہ یہ کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو گلنے والی ہوتی ہیں، مثلاً آپ چاول پکائیں اور گرم گرم چاول کسی برتن میں ڈھانپ کر رکھ دیں تو ان میں بدبو سی پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ نے گرم گرم چاول ڈال دیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ سفر میں کھانا لے کر جاتے ہیں، لیکن وہ جب کھولتے ہیں تو اس میں سے بدبو سی محسوس ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اوہو، بیوی نے کھانا پکایا تو تھا مگر گرم گرم ڈال دیا اور بند کر دیا، جس کی وجہ سے اس کے اندر بدبو آ گئی۔ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ وہ کھانا اس لیے خراب ہوا کہ اس میں خراب ہونے والی چیز کوئی موجود نہیں تھی۔ آپ اپنے پاس چینی یا گڑ کو بند کر لیں گے اور 1 سال بعد ڈبہ کھولیں تو اس کی مہک ٹھیک ہوگی، کیونکہ اس میں خراب ہونے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ 1 سال کے بعد بھی چینی چینی ہی ہوگی اور گڑ گڑ ہی ہوگا۔ اب یہ بات بھی آپ کو معلوم ہو گئی
کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں خراب ہونے کا مادہ موجود ہوتا ہے اور وہ چند گھنٹوں میں ہی خراب ہو جاتی ہیں، اور کچھ چیزوں میں خراب ہونے کا مادہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ سالوں پڑی رہتی ہیں، خراب نہیں ہوتیں۔ اب جب یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی تو اس عاجز نے آپ کو جو اصل بات بتانی تھی وہ یہ ہے کہ گناہ کے اندر خراب کرنے کا مادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ نجاست کی مانند ہوتا ہے، اور نجاست بدبو ہی پھیلاتی ہے، جس سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے گناہوں کے اثرات کی وجہ سے خبروں کے اندر بدن خراب ہو جاتے ہیں اور کیڑوں کی غذا بنتے ہیں، اور نیکی کے اندر خوشبو ہوتی ہے، اور خوشبو کو آپ جتنا عرصہ ڈھانپ کر رکھیں وہ خوشبو کی خوشبو ہی رہے گی۔ لہٰذا اب ایک بات سامنے آئی کہ جو انسان دنیا میں توبہ تائب ہو کر مرے گا اس کے اوپر گناہوں کے اثرات نہیں ہوں گے۔ یہ بندہ قبر میں بھی چلا گیا تو اس کا جسم قبر میں بھی نہیں گلے گا، نہیں سڑے گا، کیونکہ اس کے اندر گناہوں کے اثرات نہیں ہیں۔ اس لیے بعض حضرات نے اولیاء کرام علیہم الرحمہ کے جسم قبروں میں بالکل صحیح سالم دیکھے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے شہر کے قبرستان میں قبر کے لیے زمین کو کھودا گیا تو ایک قبر کھل گئی۔ لوگ دیکھ کر حیران ہوئے کہ میت کا جسم تو کیا کفن کا کپڑا بھی بالکل صحیح سالم تھا، اس لیے کہ وہ بندہ توبہ طائب ہو کر مرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے گناہوں سے ایسے پاک کیا تھا کہ اس کے بدن پر گناہوں کا کوئی اثر باقی نہیں تھا، اس لیے اس کا جسم زمین کے اندر خراب ہی نہیں ہو رہا تھا۔ 15-20 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم نے کسی کام کے سلسلے میں کسی علاقے کو جانے کا سفر ہوا۔ وہاں ایک ہمارے دیرینہ دوست رہتے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ کے پاس وقت ہو تو آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کون سی چیز؟ وہ کہنے لگے حضرت آپ وہ چیز دیکھ کر یقیناً خوش ہوں گے، کہ لہٰذا اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے کہا ضرور چلیں گے۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی پر بٹھا لیا اور تقریباً کچھ فاصلے پر 10-15 کلومیٹر کا فاصلہ رہا ہوگا۔ سفر طے کرنے کے بعد اس نے بریک لگا دی، وہ خود بھی گاڑی سے نیچے اتر آیا اور مجھے بھی کہا حضرت آپ بھی اتر آئیں۔ چنانچہ میں بھی اتر گیا۔ اس نے مجھے وہاں سڑک کے کنارے پر ایک برگد کا درخت دکھایا جو سخت آندھی کی وجہ سے جڑوں سے اکھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ اس درخت کی کیا خوبی ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت آپ ذرا اس کے قریب ہو کر اس کی جڑوں کے اندر دیکھیں۔ چنانچہ جب میں نے قریب ہو کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ اس درخت کی جڑوں کے درمیان والی مٹی میں نورانی چہرے والے ایک باریش آدمی کی میت دفن تھی۔ اس میت کو درخت کی جڑوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ درخت کے اکھڑنے کی وجہ سے اس کی جڑوں میں سے مٹی گر گئی تھی، جس کی وجہ سے اس میت جو ہے نظر آ رہی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میت کے جسم اور کفن جو ہے بالکل صحیح سلامت تھے اور پاک صاف تھے۔ سبحان اللہ۔ بعد میں نے غور کیا کہ یہ درخت تقریباً 100 سال پہلے لگایا گیا ہوگا۔ جوں درخت بڑھتا گیا اس کی جڑیں اس آدمی کی میت کو چاروں طرف سے گھیرتی گئیں۔ معلوم نہیں کہ اس آدمی کو اس درخت کے لگنے سے کتنا پہلے دفن کیا گیا ہوگا۔
تو یہ ایک مثال تھی۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہماری معزز ماں بہنوں، جو موضوع چل رہا ہے یہ ہے گناہوں کی نحوست۔ تو اس کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی مجلس میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ سلسلہ اور چلے گا انشاءاللہ۔ اب وقت کی کمی کی وجہ سے یہ عاجز بات کو یہیں تک روکتا ہے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گناہوں کی جو ہے نجاست کیا ہوتی ہے، اس کی برائی کیا ہے، اس کی بدبو کیا ہے، یہ پروردگار جو ہے ہمارے دل و دماغ میں وہ بات اتار دے اور اس سے ہم بچنے والے ہو جائیں اور توبہ تائب کرنے والے بندے بنیں، اور پروردگار ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔